نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق زندگی سے نکل گئے. آج میری بیٹی کے پاس سے پردہ چلا گیا. کہاں چلی گئی میری بیٹی وہ فاطمہ جو پردہ کیا کرتی تھی, پردے کے ساتھ گھر سے باہر نکلا کرتی تھی؟ کہاں چلی گئی میری وہ بیٹی جو بھائی کے سامنے سر ننگا نہیں کیا کرتی تھی؟ آج غیروں کے سامنے بھی سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی. مجھے جملہ یاد آ گیا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کا. ایک 7 سال کی بچی ہے, 2 گوتے کر رکھی ہیں, سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں. شادی کے سامنے آئی, اللہ والے نے آنکھیں بند کر لی. بچی قریب آئی, سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے, بیٹی سر سے دوپٹہ تو نے کب سے اتار دیا؟ بچی رو کے کہنے لگی, ابا جی جب سے ابا نے سر سے پگڑی اتار دی میں نے دوپٹہ اتار دیا. بابا تیری ٹوپی کہاں چلی گئی؟ تجھے پھر رنگ برنگی مانگ نکالنا کہاں سے آ گیا؟ بابا جی تو آنکھوں میں سرما بھی لگائے, سر میں تیل بھی لگائے, لیکن نبی کی سنت کو تو کس طرح دکان پہ شیشے کے سامنے بیٹھ کے منوائے, پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہے. تیری غیرت کہاں چلی گئی؟ میری بیٹی تیرا گریبان کھلا ہے, میری بیٹی کپڑے باریک ہے, تیرا جسم نظر آ رہا ہے, تو کل قیامت کے دن محمد کی دھی فاطمہ کو کیا جواب دے گی؟ کون فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں بیٹھی, اچانک سر سے دوپٹہ سرک گیا, سر سے دوپٹہ اتر گیا. امام الانبیاء اپنی مجلس مبارک میں بیٹھے ہیں, سورج بادلوں میں چھپ گیا, اچانک سورج پھر باہر نکل آیا, دھوپ چڑھ گئی. سرور کونین سے صحابہ نے عرض کر دی, اللہ کے نبی بارش کا موسم کوئی نہیں, بادل کا ٹکڑا آیا سورج کے آگے, پھر سورج واپس آ گیا. کیا بات ہے؟ رحمت والے نبی نے ارشاد فرما دیا, تمہیں کیا بتاؤں, میری بیٹی فاطمہ گھر میں جھاڑو دے رہی تھی, جھاڑو دیتے دیتے اچانک دوپٹہ سر سے سرک گیا, اچانک دوپٹہ اترا, سورج بھی شرما کے بادلوں میں چلا گیا. اللہ غنی, آج میری بیٹی تیرا دوپٹہ کہاں چلا گیا؟ کون فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ, آج تجھے کپڑے بنانے کا شوق ہے, گرمی کے کپڑے اور ہیں, سردی کے کپڑے اور ہیں, موت میت میں جانے کے کپڑے اور ہیں, شادی غمی میں جانے کے کپڑے اور ہیں, اپٹن مائیوں مہندی میں پہننے کے کپڑے اور ہیں. کہاں چلی گئی مسلمان تیری غیرت؟ اپنی کو ساتھ ساتھ پردوں میں چھپا کے رکھے, دوسرے کی دھی کو چوک میں نچائے, دوسرے کی دھی کے ناچنے پر پیسے پکھیرے, پیسے نچھاور کرے. کیا وہ بھی کسی کی بیٹی نہیں؟ طائفہ ضرور ہے, کیا کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ لوگوں کی حویث کا نشانہ بنتی ہے, کیا اسے کسی ماں نے جنا نہیں ہے؟ اگر تو غیرت مند ہوتا تو آج تیرے سامنے کسی کی دھی بیٹی نہ ناچتی, تیری غیرت گوارا نہیں کرتی, تیرے سر سے پگڑی اترتی, بچی کے سر پہ دوپٹہ کجتا, پردے میں لے کے آتا. آج مسلمانوں, آج تم کھا رہے پی رہے ہو, تمہارے محلے میں کوئی یتیم ہے, اتنے بڑے چودھری صاحب کا محلہ, اتنے بڑے نمبردار صاحب کا گاؤں ہے, لیکن ایک وقت کا یتیم کو کھانا نہیں دے سکتے, ایک وقت کا بیوہ مسکین کو کھانا نہیں دے سکتے. جلسے تو بڑے کرا لیے, پروگرام تو بڑے کرا لیے, نبی کے میلاد بڑے بنا لیے, کھچڑے حلیم بڑے پکا لیے, زرد پلاؤں کی دیگیں بڑی پکا دی. اللہ کی قسم اگر یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت ہے کہ حلوے پکاؤ اور چاول پکاؤ, میلاد مناؤ, ریلیاں نکالو, جلوس نکالو, حق ادا ہو جائے گا. اگر یہی حق ہوتا تو بلال کو چمڑا اڑوانا نہ پڑتا, سمیہ کو شرمگاہ پہ برچھا کھانا نہ پڑتا, حضرت زنیرہ کو اپنی آنکھیں نکلوانا نہ پڑتی, خبیب کو سولی پہ لٹکنا نہ ہوتا, ابو بکر کو گھر بار چھوڑنا نہ پڑتا, عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہجرت کرنی نہ پڑتی, نبی کے صحابہ کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں آنا نہ پڑتا, طائف میں امام الانبیاء کو پتھر کھانے نہ پڑتے, چہرہ لولوہان کروانا نہ پڑتا, 313 کو بدر کے میدان میں اترنا نہ پڑتا, احد کے اندر نبی کے چچا شہید نہ ہوتا, نبی کا حنظلہ شہید نہ ہوتا, اللہ کا پیغمبر مکے سے بے وطن نہ ہوتا. لوگوں یہ دین کے حق ادا کرنے کا طریقہ نہیں ہے. اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے تو آزمائش کی چادر آئے گی, پریشانیوں
پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں پھر پھر کے تمہارے دروازے پہ آئیں گی۔ اللہ کی قسم آج تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو۔ دیکھ مدینہ طیبہ کی سرزمین ہے، مسجد نبوی کا صحن ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دوپہر کے وقت آ کے بیٹھ گئے، سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ کے عمر فاروق بھی سامنے سے آ گئے۔ ابو بکر نماز کا وقت نہیں ہے، نبی کی مجلس کا وقت نہیں ہے، اس وقت آ کے کیوں بیٹھ گئے؟ جناب ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عمر میں تجھے کیا بتاؤں، آج 2 دن کی بھوک ہے، گھر میں مجھے ٹکنے نہیں دیتی۔ جناب عمر فاروق کہنے لگے ابو بکر تیرا 2 دن کا فاقہ، میں عمر کا آج 3 دن کا فاقہ ہے۔ اتنے میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے، فرمایا ابو بکر اس وقت آ کے کیوں بیٹھ گئے؟ عمر اس وقت آ کے کیوں بیٹھ گئے؟ بتاؤ کیا بات ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ